ویلکم ٹو میلاد مصطفیٰ۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا کہ والدین بندے کی دنیا میں جنت ہے۔ اس سلسلے میں شاید کسی کو تعجب ہو کہ دنیا میں جنت کا مطلب کیا ہے، اور والدین کو جنت کہنا اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں مختلف چیزوں کو دنیا کے اندر جنت قرار دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو پوچھا گیا کہ جنت کے باغات کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی جو ظاہر ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم زمین پر ہیں، جنت آسمانوں پر ہے، تو جو زمین والا ہے اس کا گزر اتنی بلند جنت کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کا گزر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ آسودگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المساجد، کہ مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں، اور اس میں سجدہ کرنا یہ جنت کا پھل کھانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد بندے کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ مسجد میں جانے کی وجہ سے جنت کی راہیں کھل جاتی ہے، اور مسجد کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے وہ اس کے جنتی ہونے کی ضمانت بن جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کسی چیز کا جو سبب ہوتا ہے اس سبب کو اس چیز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ چونکہ مسجد بندے کے جنت میں جانے کا سبب تھی، اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جنت کا نام دے دیا کہ تمہارے محلے کی مسجد تمہاری جنت ہے، تمہاری جنت بالکل تمہارے قریب واقع ہے، تمہارے گھر کے ساتھ ہے۔ دوسری مثال کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے۔ تب ایک انسان جو زمین پر ہے اور جنت آسمانوں پر ہے، تو وہاں دروازے کھل جائے تو اس انسان کا کیا فائدہ ہے جو زمین پر ہے اور جنت سے بہت دور ہے؟ جنت کے دروازے کھلنے کا فائدہ تو اس کو ہوگا جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر کھلے ہوئے دروازے کا فائدہ اس کو ہوگا کہ اندر داخل ہو جائے۔ ہم تو جنت سے بہت دور ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت میں جانے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں جو بھی نیک کام کرو گے تم جنت تک چلے جاؤ گے، یعنی جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی وہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں جو کام بندے کو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے اور والدین کی خدمت کے تقاضے کیا ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع اور مختصر جملہ ارشاد فرما دیا کہ ہما جنتو کا و نارو کا، کہ پوچھنے والے تیرے والدین تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ ہما جنتو کا، کہ وہ دونوں تیری جنت ہیں، یعنی والدین پر جنت کا لفظ بول دیا
کہ وہ دونوں تیری جنت ہے اگر تو ان کی خدمت کرے گا اور گستاخی نہیں کرے گا تو والدین کا زندگی میں میسر آنا اور ان کی خدمت کا چانس مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ پالے۔ اس وقت کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ تو فرمایا ہما جنتکا، وہ دونوں تیری جنت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت کی طرف جانے کا وہ دروازہ ہے، جنت کی طرف جانے کا وہ ذریعہ ہے۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پر جو جنت کا لفظ بولا، اسی کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ والدین بندے کی دنیا میں جنت ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج انسان جس جنت کو تلاش کرتا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنت کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، وہ جنت تو بالکل تمہارے قریب آباد ہے۔ ایک طرف محلے کی مسجد، وہ تو پھر بھی دور ہے، لیکن گھر کے اندر والدین یہ بندے کی جنت ہے۔ اگر ان کی تم خدمت کرتے ہو، ان کی خدمت کے تقاضے پورے کرتے ہو تو اللہ نے بہت قریب تمہارے لیے جنت کو آباد کر رکھا ہے۔